بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم 3 موضوعات پر بات کریں گے ای او بی آئی کے حوالے سے۔ ایک تو ای او بی آئی کے حوالے سے جو پینشن کے حوالے سے کچھ سوالات آئے ہیں ان کا جواب دیں گے، اور دوسرا ای او بی آئی کے اندر ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوئی ہے بڑے پیمانے پر، کہاں کہاں کس کو اور کتنے ملازمین کا ٹرانسفر ہوا ہے، یہ بھی ہم پوری تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری بڑی خبر ہے وہ ای او بی آئی کے جو ورکرز ہیں یعنی امپلائیز ہیں ان کے حوالے سے کچھ بڑی پیش رفت ہوئی ہے کراچی میں، اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، ان تمام احباب سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ای او بی آئی کے اندر اصلاحات کی بڑے پیمانے پر ضرورت ہے، اور اس اصلاحات کی ضرورت اس لیے ہے چونکہ ہمارے جو ای او بی آئی کے بزرگ پینشنرز ہیں ان کی حالت زار کو دیکھ کے یقیناً جو درد دل رکھنے والے انسان ہیں ان کو ترس آتا ہے۔ لاکھوں سینیٹری ورکرز جو کہ جاری اور ضروری خدمات انجام دیتے ہیں، جن کے بغیر پورا ملک چند دنوں میں کچرے کا ڈھیر بن سکتا ہے، وہ 700 سے زیادہ میونسپلٹیوں، 40 سے زیادہ چھاؤنیوں، 100 سے زیادہ سرکاری ہسپتالوں اور 200 سے زائد دیگر سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں۔ یہ وہ کراچی کی ہی ہم بات کر رہے ہیں، کراچی سے باہر کی بات نہیں کر رہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 90% یا تو براہ راست یومیہ اجرت پر 89 ڈیز کے قریب کانٹریکٹ پر یا تیسرے فریق کے ٹھیکیداروں کے ذریعے ملازم ہیں، یعنی یا تو ان کو پھر براہ راست رکھا جاتا ہے اور پھر ان کا 89 ڈیز کا جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ملازم کو 90 دن کے لیے ملازم رکھ لیا جائے تو پھر اس کو پرماننٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس پرماننٹ کے چکر سے بچنے کے لیے پھر یہ 89 ڈیز کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نکال دیتے ہیں تاکہ وہ قانونی نقطہ جو ہے وہ فلفل نہ کریں، اور یہ ایک طریقہ کار بہرحال انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ ٹھیکیداروں کے ذریعے ان ملازمین کو رکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ براہ راست تو ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے، ٹھیکیدار کے ملازم ہیں، ٹھیکیدار جانے اور یہ جانے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں دلائل جو ہے وہ جھوٹے ہیں، فراڈ پر مبنی ہے اور استحصال کی پردہ پوشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سے کارکنوں کو 89 دن کے ایسے غیر قانونی کانٹریکٹ پر رکھا گیا ہے، حالانکہ وہ کئی دہائیوں سے یہی کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح کا بہانہ انہیں ای او بی آئی میں رجسٹر نہ کروانے کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وفاقی حکومت اور چاروں وزرائے اعلیٰ پالیسی ہدایت جاری کریں کہ کسی بھی سرکاری ادارے یا میونسپلٹی میں کام کرنے والے تمام چوکیداروں کو کم از کم قانونی اجرت دی جائے اور ای او بی آئی میں رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے؟ مجھے حیرت ہے کہ کیا اس بنیادی قانونی حق کا مطالبہ کرنا یہ بہت بڑی مانگ لگ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی مانگ نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس پر کسی نے نہ کام دھرے ہیں نہ ان کی حالت زار کی طرف دیکھا ہے۔ اب کراچی میں جو ہے نعیم صادق صاحب ایک بڑے دانشور آدمی ہیں اور بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، اور بڑے پڑھے لکھنے میں ان کو اکثر اوقات فالو کرتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ جو ای او بی آئی کے کینیا ماڈل پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور اس حوالے سے جو آپ کے یہ ورکر ہیں سینیٹری ورکر، ان کے لیے وہ بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ پورے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے اور پورے ملک میں یہی صورتحال ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرف جو ہے وہ نہ دیکھ رہا ہے اور نہ اس طرف کسی کے رجحان جا رہا ہے۔ اور ہم نے اپنے شہر میں انقلابی ورکر یونین کے نام سے تنظیم بنائی تھی ان احباب کی جو سینیٹری ورکر ہیں، لیکن وہ چونکہ سرکاری ملازم تھے تو وہ تو اس میں آ گئے،
لیکن جو آگے ملازم انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جو غریب ملازم تھے، پرائیویٹ سینیٹری ورکرز تھے، ان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس طرح جو ہے فعال نہیں رہ سکی. لیکن جو سرکار کی ہے اور سرکار کے ادارے کے جو ملازمین تھے اور سینیٹری ورکرز، ان کی ہم نے تنظیم بنائی تو وہ بہرحال بڑی کامیاب رہی. تو بہرحال ان کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم بھی اس طرف کان دھرے اور خاص طور پہ وزرائے اعلیٰ بھی اگر اس طرف کان دھریں تو ان کی زندگیوں میں بھی بدلاؤ آ سکتا ہے. اور خاص طور پہ ان کو ای او بی آئی میں رجسٹرڈ کیا جائے، ورکر ویلفیئر فنڈ میں ان کو جو ہے حصہ دیا جائے، وہاں پر بھی ان کو رجسٹر کروایا جائے، سوشل سیکورٹی میں بھی ان کو رجسٹر کروایا جائے، تاکہ یہ سماجی فائدے جو ہے وہ براہ راست حاصل کر سکیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی جناب. اب میں آتا ہوں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے موضوع پر، اور آخر میں پھر ہم بات کر لیں گے پینشن کے حوالے سے. تو یہ جناب آج ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوئی ہے، 15 فروری ہے 2022 ہے. یہ آرڈر نمبر ہے 64/2022، اور یہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ای او بی آئی ہیڈ آفس کراچی نے جاری کیا ہے، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے. اس جو لیٹر کا آفس نمبر آرڈر تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ریفرنس نمبر جو ہے HO/HR/T&P/2022 اور 314 15 فیبرری 2022 کا یہ آرڈر ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو ملازمین ہیں، یہ جناب 56 ملازمین کو جو ہے وہ مختلف جگہ سے مختلف اس میں بھیج دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ان کی جو پلیس آف پوسٹنگ بیفور پروموشن تھی اور پلیس آف پوسٹنگ آفٹر پروموشن جو ہے پروموشن بھی دی گئی ہے، اور ان کو مختلف جگہوں پر بھی بھیج دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جناب. یہ 56 لوگوں کی جو ہے پروموشن سے پہلے کی پوسٹنگ اور پروموشن کے بعد کی جو پوسٹنگ ہے وہ آج کر دی گئی ہے. ای او بی آئی پینشنرز کے لیے جو آواز آج اٹھ رہی ہے اس سے قبل کبھی نہیں اٹھ سکی. اس کے لیے جو آواز اٹھانے والے لوگوں میں جو ہے منور ملک صاحب، قاضی عبدالجبار، سندھ لیبر فیڈریشن، نیشنل لیبر فیڈریشن، اور اسی طرح جو ہے یہ تمام ادارے جو ہے، اور خود میرا نام بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. تو میں اس حوالے سے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سندھ لیبر فیڈریشن کے جو صدور ہیں، ممبر ہیں، سندھ لیبر سہ فریقی اسٹینڈنگ کمیٹی، شفیق غوری صاحب نے کہا ہے کہ ای او بی آئی کے پینشنرز کے حقوق اور پینشن میں اضافے کے لیے جو آوازیں مختلف کارنر سے آج اٹھ رہی ہے، ای او بی آئی کی تاریخ میں اس سے قبل کبھی نہیں اٹھائی جا سکیں. اور وہ خوش نصیب ہیں وہ پینشنرز جن کے لیے ایڈوکیٹ عنایت اللہ کاشف، سربراہ لیگل انفارمیشن یوٹیوب چینل کے ذریعے، منور ملک لیبر نیوز انٹرنیشنل کے ذریعے، ایپوا کے صدر قاضی جبار صاحب، سندھ لیبر فیڈریشن، نیشنل لیبر فیڈریشن، جو پینشنرز کے لیے بغیر کسی لالچ کے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، جن کے بارے میں پینشنرز کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آج ہر کارنر سے پینشنرز کے لیے اٹھنے والی آواز کی وجہ سے ایوان وزیر اعظم سے ایوان ای او بی آئی تک آواز پہنچائی جا سکتی تھی. نہیں پہنچائی جا سکتی تھی، آج پہنچائی جا رہی ہے. دراصل پینشنرز کے ان حقوق کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو آج سے قبل پینشنرز کے حقوق سلب کیے جاتے رہے تھے. پینشنرز کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا. اب جب پینشنرز کے لیے مختلف فورم کے ذریعے ان کی آواز، ان کے پریشانی، ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو ان کے حقوق ملنے کی بھی امیدیں رنگ لا رہی ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ مشترکہ آوازوں، اخبارات اور یوٹیوب چینل کی وجہ سے ای او بی آئی پینشنرز کو بھی سرکاری ملازمین کی بڑھتی ہوئی پینشن میں اضافے کی تجویز سامنے آ چکی ہے. اور اب بیوروکریسی اور سیاستدانوں کی بھی یہی خواہش ہے کہ دیگر طبقات بالخصوص سرکاری ملازمین کو جب معاشی سہولیات دی جاتی ہیں
تو پینشنرز کو معاشی سہولیات یا ان کی پینشن میں سرکاری ملازمین کی طرح اضافہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ مسائل خاصاً میڈیا کے توسط سے ہی ایوانوں میں پہنچ پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب مزدور تنظیمیں، میڈیا، یوٹیوب چینل پینشنرز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو دراصل مظلومیت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ای او بی آئی کے پینشنرز معاشرے کا مظلوم طبقہ ہے۔ میں اپنے سینئر بزرگ جناب شفیق غوری صاحب کا اور اپنے مہربان ساتھی اور بڑے متحرک جناب منور ملک صاحب کا اور دیگر تمام احباب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری کوشش اور کاوش کو سراہا، اور یہ ایک مشترکہ کاز ہے سر، اور ہم نے تو آپ جیسے بزرگوں سے سیکھا ہے، اور چونکہ آپ ٹریڈ یونینسٹ ہیں اور آپ کی لا پہ بھی کمانڈ ہے، کام پر بھی کمانڈ ہے، اور آپ باریکیاں بھی جانتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ذرائع ابلاغ آج بہت زیادہ آ گئے ہیں، اس سے پہلے میسر نہیں تھے، لیکن آپ کی بے پناہ جد و جہد کو سلام ہے۔ اگر آپ اس وقت وہ جد و جہد نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو حقوق مل رہے ہیں یا یہ بھی نہ مل رہے ہوتے، اور یقیناً ہم آپ کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کا تسلسل ہیں۔ آپ نے بہت کام کیا ہے، اور آپ کے تمام کاموں کو، جتنے اقدامات آپ نے کیے، جو آپ نے اپنا آپ گنوایا اور مزدوروں کے لیے دن رات کام کیا، یقین کریں رشک آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ حسد کی حد تک رشک آتا ہے۔ مجھے میرے کراچی کے ساتھی آپ کے کام سے متعلق، شفیق غوری صاحب کے کام سے متعلق بتاتے رہتے ہیں، اور میں خود بھی آگاہ ہوں، بہت عرصے سے پڑھ بھی رہا ہوں اخبارات میں اور دیگر، چونکہ میں خود بھی ٹریڈ یونینسٹ ہوں، رہا ہوں، لیبر کے حوالے سے میں عرصہ دراز سے کام کر رہا ہوں، اور خاص طور پہ بٹھا مزدور یونین کے حوالے سے تو ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے پورے پنجاب میں، تو اس حوالے سے آپ کو بہت احترام ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، انشاءاللہ ہر قدم، لمحہ بلمحہ، قدم بقدم، شانے کے ساتھ شانہ ملائے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا جب آپ یہ محسوس کریں کہ ہم ایک اپنے پاؤں سے سرک بھی گئے ہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانے کے ساتھ شانہ ملائے اس جد و جہد میں شامل رہیں گے، یہ مشترکہ کا